حکومت کی جانب سے ٹی ایل پی کو دیے جانے والے ریلیف نے ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کو جائز جواز تو مہیا کر دیا ہے، لیکن کیا ایم کیو ایم پاکستان ایسا کروا سکے گی؟ اور اگر ایسا نہ ہوا تو ایم کیو ایم کا اگلا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تفصیلی گفتگو کریں گے کراچی کے سابق میئر اور ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وسیم اختر صاحب، اگر آپ کو دفاتر نہ دیے گئے، اس کے بعد بھی اب جواز تو مہیا ہو گیا ہے، اگر ٹی ایل پی جنہوں نے جن کی جو بھی ہوا 7 پولیس والے شہید ہوئے، اگر ان کو معافی مل گئی، ان پر سے پابندی ہٹ گئی، تو ایم کیو ایم کے پاس بھی اب ایک جواز پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کے جو جائز دفاتر ہیں جو کہ لیگل زمینوں پر قائم ہیں، اگر وہ نہ کھولے گئے، آپ کو واپس نہ دیے گئے، آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے اپنے اس پروگرام میں خالد بھائی کے 2 کلپس دکھائے ہیں جس میں خالد بھائی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ سپیس ملنا چاہیے، فیلڈ ملنی چاہیے۔ سیاسی جماعت ہیں ہم، کسی اور جماعت کے دفتر بند نہیں ہیں، ہمارے کیوں بند ہیں؟ ہم نے یہ حجت بھی تمام کی، ہم نے آپ کی جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس سب میں پی ایم صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھی تھیں، مگر ہم پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے تھے۔ جیسے خالد بھائی نے خود کہا کہ ہم پھر سڑک پہ بیٹھ کے کام کر لیں گے، اور ہم خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ یہ تو موقع دیا گیا کہ اگر ٹی ایل پی جو کہ کالعدم پارٹی تھی اس کو مین سٹریم میں لایا جا رہا ہے، چلے، بہت اچھی بات ہے، خوش آئند ہے۔ ان کے کیسز بھی جو مجھے میڈیا کی توسط سے پتہ چلا ہے کہ کیسز بھی وڈرا ہو رہے ہیں اور ریلیز بھی ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، مین سٹریم میں لے کے آئیں لوگوں کو، جماعتوں کو، تاکہ وہ مثبت کردار ادا کر سکیں۔ ہم نے اس کو ویلکم کیا، ہم نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بھی تعریف کی، ہم نے ٹی ایل پی کی بھی تعریف کی، اور سب سے زیادہ تو جو حکمت ہمیں پسند آئی اور جس خون خرابے سے بچایا گیا وہ باجوہ صاحب نے سٹیپ لیا اور معاملات بہتر ہو گئے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ جب ٹی ایل پی جو کالعدم تھی اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے تو ہمارے تو کیسز جو ہیں وہ تالی بجانے والے کیسز ہیں، صرف اس میں تو دہشت گردی کا عنصر ہے ہی نہیں، تو اس کو کیوں ہم بھگت رہے ہیں؟ پوری پارٹی بھگت رہی ہے 5 سالوں سے۔ 22 تاریخ کے بعد جیسے خالد بھائی نے کہا، ہم تو چاہتے تھے کہ پالیسیز جو ہیں وہ نیچے تک جاتی بھی نظر آئیں، امپلیمنٹ ہوتی بھی نظر آئیں گورنمنٹ کی، تو وہ نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے بارہا پی ایم صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھی، یہ موقع اور ہمیں ملا تو خالد بھائی نے اس پہ بات بھی کی، ہم بھی سب بات کر رہے ہیں، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ اگر آپ اس طرح سے ٹی ایل پی کے ساتھ بھی برتاؤ کر رہے ہیں تو ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہمارے کارکنان جیلوں میں ہیں، مسنگ ہیں، ہمارے کیسز چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انٹرپٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ۔ ایک تو آپ کا دل کر رہا ہے ٹی ایل پی کو دیکھ کر کے اب یہ بات دیکھیں، ریکویسٹ وہاں پہ کی جاتی ہے جب آپ حکومت کا حصہ نہ ہوں اور آپ کے جائز کام ہوں، آپ حکومت وقت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ حکومت وقت ہیں، آپ اتحادی ہیں، بار بار آپ ناراض ہوئے، انہوں نے پھر منوا لیا۔ اب 3.5 سال ہو چکے ہیں، کراچی کا ووٹر آپ سے، ایم کیو ایم کا کارکن آپ سے پوچھے گا، آپ اپنے اگر دفاتر جائز واپس نہیں لے سکے، 3.5 سالوں میں ریکویسٹیں کرتے رہے، تو اب آپ میرے پاس ووٹ مانگنے کس لیے آئے ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے انہیں؟ میرے خیال میں حجت تمام ہو چکی ہے۔ ہم پہ بارہا ہم نے اس کا اظہار کیا ہے کہ ہم پہ پریشر ہے، عوام کا بھی پریشر ہے، ووٹرز کا بھی پریشر ہے، اور ود ان پارٹی پریشرز ہیں۔ ہمارے الیکٹڈ جو نمائندے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں کیوں ہیں؟ آپ کیسز کو تو سائٹ پہ رکھیں، ہم کیسز بھگت لیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہیں جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے نکات بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ آج تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی قائم ہو جائے۔ ہم کوئی اپنا آفس بنوانا نہیں چاہ رہے وہاں، ہم یونیورسٹی کھلوانا چاہ رہے ہیں حیدرآباد کی عوام کے لیے، جو ترسی ہوئی عوام ہے یونیورسٹی کے لیے۔ پیپلز پارٹی گورنمنٹ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے، مگر وہ بھی پوری نہیں ہو رہی۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے عمران خان صاحب۔ مطلب کوئی تو ڈیسیشن ایسا لیا جائے جو آپ نے نکات پہ ایگریمنٹ کیا ہے وہ فلفل ہو رہے ہوں، تو ہم انڈر پریشر ہیں بالکل۔ آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کروں گا کہ آنے والے وقت میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں ہم پہ ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے
کہ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آپ حکومت میں تھے تو آپ نے اپنے کیسز یا اپنے مسائل کو تو دور رکھیں، عوام کے مسائل کا حل کیے. تو اس پہ رابطہ کمیٹی میں یہ ڈسکشن چل رہا ہے، اور میں یہ آپ کے توسط سے کراچی کی خاص طور پہ عوام میں، پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ساری حجتیں تمام کر چکے ہیں اور ہم بھرپور تعاون کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. اس کے ہر مشکل وقت میں ہم ساتھ کھڑے ہیں. ہم سے پھر بھی مشاورت نہیں ہوتی، ہمارے ایشوز ریزالو نہیں ہوتے. تو اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم کارکنوں میں جائیں گے، ہم رابطہ کمیٹی میں یہ پوائنٹ رکھیں گے کہ اب کوئی فیصلہ کر لیا جائے. اور وسیم اختر صاحب یہ فیصلہ ٹھیک ہے کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ فیڈرل میں جو سیاست بن رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں جب آپ کل کو اپنے ووٹر کے پاس جائیں گے کہ جی ہم نے دفاتر بھی کھولے، ہم نے آپ کے یہ مسائل بھی حل کیے، یا انہیں یہ کہیں کہ یہ حل نہیں ہوئے، ہم نے حکومت سے پیچھے ہٹ گئے، ہم نے حکومت چھوڑ دی. ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی ایک کام نہیں ہوا تو آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے. تو یہ فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ یہ جیسے کہ میں نے کہا ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، ہر تیسرے چوتھے دن ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، مختلف ایشوز پہ ہو رہی ہیں. ظاہر ہے ایک بلدیاتی الیکشن بھی سامنے آ گئے ہیں، ووٹر لسٹ کا اندراج بھی سامنے آ گیا ہے، ہمارے اپنے انٹرویوز چل رہے ہیں بلدیاتی حوالے سے. تو مصروفیت اپنی جگہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایشو جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس پہ بھی ڈسکشن چل رہا ہے. دیکھتے ہیں، میرے خیال میں اس پہ بھی فیصلہ جلد ہو جانا چاہیے. اب ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.